تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قدیم روم کے اس ایک انقلابی لمحے کی جس نے سچ پوچھیں تو قانون کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ کہانی ہے 12 تختیوں کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیسا لگے گا ایک ایسی دنیا میں رہنا جہاں قانون لکھا ہوا ہی نہ ہو؟ مطلب اصول کیا ہے یہ صرف چند طاقتور لوگوں کو پتا ہو اور وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے اسے بدل دیں۔ یقین کریں قدیم روم میں بالکل یہی حال تھا۔ پورا معاشرہ بغیر لکھے ہوئے قوانین کے چل رہا تھا، اور انصاف وہ تو بس طاقتور لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا تھا۔ دیکھیں، اس وقت کا رومی معاشرہ آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھے پیٹریشنز، یعنی امیر اور طاقتور لوگ جنہوں نے قوانین کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف تھے پلیبینز، یعنی ہم اور آپ جیسے عام لوگ جو ان خفیہ قوانین کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے تھے۔ اب چونکہ سارا قانون بس زبانی کلامی اور روایات پر چلتا تھا، تو ظاہر ہے امیر لوگ اور سرکاری اہلکار یعنی مجسٹریٹس اس کا کھلم کھلا غلط استعمال کرتے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ عام آدمی کے لیے معاشرہ بہت ہی غیر محفوظ اور ناانصافی سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ عوام نے آخرکار اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ یہ دراصل شفافیت کے لیے ایک بڑی لڑائی کا آغاز تھا۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ پتہ ہے کیا ہے؟ عوام کوئی دولت یا زمین نہیں مانگ رہے تھے۔ ان کا مطالبہ بہت سادہ لیکن انتہائی انقلابی تھا۔ قانون کو لکھو۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ ہر کسی کو پتا ہو کہ آخر اصول ہیں کیا۔ اور اسی عوامی مطالبے کے نتیجے میں سامنے آیا کونسی کی 12 تختیوں کا قانون۔ یہ وہ عظیم قانون تھا جو اس پورے مسئلے کا حل بن کر ابھرا۔ اچھا، تو اس بڑے تاریخی کام کے لیے 10 آدمیوں کا ایک خاص کمیشن بنایا گیا جسے ڈیسیم ویری کہتے تھے۔ ساری ذمہ داری انہی پر تھی کہ وہ روم کی تاریخ میں پہلی بار تمام قوانین کو اکٹھا کریں اور انہیں لکھیں۔ یہ کام بھی کئی مرحلوں میں ہوا۔ سب سے پہلے 451 BC میں پہلی 10 تختیاں تیار کی گئیں، پھر اگلے ہی سال 2 اور کا اضافہ کیا گیا، اور آخر میں ان تمام قوانین کو کانسی کی 12 بڑی بڑی تختیوں پر کندہ کیا گیا اور سیدھا شہر کے مرکزی چوک یعنی رومن فورم میں لگا دیا گیا تاکہ سب دیکھیں۔ سوچیں تو یہ کتنا بڑا انقلابی لمحہ ہوگا۔ پہلی بار قانون اب کوئی راز نہیں رہا تھا، ہر شہری اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا۔ اب کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا تھا کہ اسے قانون کا علم نہیں تھا۔ یہ شفافیت کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نئے عوامی قوانین میں آخر لکھا کیا تھا؟ چلیں ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قوانین بہت ہی تفصیلی تھے۔ مطلب زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جسے چھوڑا گیا ہو۔ عدالتی کارروائی کیسے ہوگی، خاندان کے حقوق کیا ہوں گے، جائیداد کے معاملات، یہاں تک کہ جرائم اور ان کی سزائیں، سب کچھ اس میں شامل تھا۔ لیکن ایک بات جو واقعی حیران کن ہے وہ یہ کہ کچھ قوانین آج کے حساب سے بہت ہی زیادہ سخت تھے۔ مثال کے طور پر 4 تختی کو ہی لے لیں۔ اس میں لکھا تھا کہ خاندان کے سربراہ یعنی باپ کو اپنے بچوں پر پورا اختیار ہے، یہاں تک کہ وہ انہیں بیچ سکتا ہے یا سزا دے سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، قرض کے بارے میں بھی ایک اتنا ہی سخت قانون تھا۔ اگر کوئی شخص صرف 30 دن کے اندر اپنا قرض ادا نہ کر پائے تو جس نے قرض دیا ہے وہ اسے سیدھا غلام بنا سکتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رومی انصاف کتنا سخت تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قانون صرف بڑے بڑے جرائم کے لیے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں بھی دخل دیتے تھے۔ جیسے 10ویں تختی، وہ جنازوں کے بارے میں تھی۔ اس میں مہنگے سونے کے زیورات پہننے اور اونچی آواز میں رونے پر پابندی تھی، اور خواتین کو سوگ میں اپنے گال نوچنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان قوانین پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ وہی ایک انقلابی قدم تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی سزائیں واقعی بہت سخت تھیں اور اصولوں میں ذرا بھی لچک نہیں تھیں۔ تو پھر ان تمام باتوں کے بعد اس قدیم قانونی دستاویز کی آج کی دنیا کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اس کا ورثہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، 12 تختیوں کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پورے رومی قانونی نظام کی بنیاد رکھی بلکہ پہلی بار قانون کے سامنے برابری کا اصول قائم کیا۔ اس نے سرکاری اہلکاروں کی طاقت پر لگام ڈالی، اور اس کا اثر آج بھی دنیا بھر کے کئی جدید قانونی نظاموں پر نظر آتا ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ان 3 بنیادی اصولوں میں سے، یعنی قانون تک سب کی رسائی، سب پر اس کا ایک جیسا اطلاق، یا پھر اس کا لکھا ہوا ہونا، آج کے دور میں انصاف کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔